الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ کئی جمعہ سے اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ جو زبان ہے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہونے والی جو غلط چیزیں ہیں، جو غلط آفتیں ہیں، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 کی تعداد تک بتایا ہے، جس میں سے تقریباً 6 آفتیں اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے، ان کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی آفت تو یہ تھی کہ انسان لا یعنی بات کرے، یعنی ایسی بات جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. دوسری آفت یہ تھی کہ انسان زیادہ بات کرے، یعنی ہمیشہ بولتا ہی رہے. تیسری آفت یہ تھی کہ انسان باطل کا ذکر کرے، جیسے گانا ہے، کسی فلم کی کہانی ہے، وہ آپس میں بیان کر رہے، تو یہ بھی زبان کی آفت ہے. چوتھی آفت یہ تھی کہ انسان کسی کی بات کو کاٹے، یعنی سامنے والا بات کر رہا ہے اور سننے والا اس کی بات کو کیا کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے. اور 5ویں آفت یہ تھی کہ انسان جھگڑا کرے، چاہے وہ جھگڑا دین کے معاملات میں ہو یا وہ جھگڑا اپنے پرسنل معاملات میں ہو، آپسی معاملات میں ہو. پھر 6ٹھی آفت یہ تھی کہ انسان ایسے الفاظ استعمال کرے اپنے بیان میں، اپنے بات میں، کہ جو بہت گہرے ہو، یعنی عام زبان میں ان الفاظ کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، ایسے الفاظ وہ استعمال کرے، یعنی فصاحت کے لیے اپنے کلام میں فصیح و بلیغ لفظ استعمال کرے، جس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھ کو کیا سمجھے، ماہر سمجھے، عالم سمجھے، علامہ سمجھے. اب انشاءاللہ اس ہفتے 7ویں جو آفت ہے زبان کی، اس کو ذکر کیا جائے گا. 7ویں آفت یہ ہے کہ فحش گوئی اور سب و شتم کرنا. یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے. فحش گوئی اور سب و شتم کا منبع و مصدر خبث باطنی اور دناعت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایاکم والفحش فإن اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا التفحش. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی اور بے ہدگی پسند نہیں ہے. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کو بھی گالے دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا کہ انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو. خبردار، برا کہنا کمینگی ہے. یعنی کفار و مشرکین ہے اور ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں اس سے ان کو کیا ہوں گی، تکلیف ہوں گی. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عیب نکالے، چیزوں کے اندر کیا کرے، یہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، اور یہ تو صحیح نہیں ہے، اور یہ تو ایسا ہے، عیب نکالتے بیٹھا ہوا ہے. یا لعنت کرے، لعنت کرنا، کسی کو کیا کرنا، برا بھلا کہنا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کرے. فحش بات کرے، بات میں کیا کرے، گالی دے. اور زبان دراز، یعنی کوئی بات کر رہے تو کوشش یہ کر رہے کہ میں اس پر کیا کروں، غالب آ جاؤں، تو بات پہ بات چڑھا رہا ہے، وہ سن کے ختم ہونے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسا مومن نہیں ہوتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجنت حرام علی کل فاحش یدخلها، کہ ہر فحش گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے، یعنی بری بات کرنے والے پر جنت میں داخلہ کیا ہے، حرام ہے. پھر ایک لمبی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی دوزخ میں رہ کر اہل دوزخ کو تکلیف پہنچائیں گے، یعنی وہ جہنم میں ہے
اور ان کی وجہ سے دوسرے جہنمیوں کو تکلیف ہوں گی، یعنی وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے اور کتنے برے ہوں گے، اس کے باوجود کہ وہ خود پہلے ہی سے تکلیف میں ہوں گے، یعنی کھولتے پانی اور آگ میں دوڑتے ہوں گے اور اپنی خرابی و بربادی کا رونا رو رہے ہوں گے۔ ان چار میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا۔ اہل دوزخ اس سے پوچھیں گے کہ اے راندہ درگاہ، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ ٹھکرایا ہوا، یعنی میں خود، مجھے یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں گا کہ یہ ٹھکرایا ہوا ہر گندے اور خبیث لفظ سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح جماع سے لذت حاصل کی جاتی ہے، یعنی جس طرح میاں بیوی کے ملاپ سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو گالی دینے کے اندر اور ایسے ورڈ استعمال کرنے کے اندر جو معاشرے کے اندر گھنونے سمجھے جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ اس کے بغیر وہ بولتے ہیں کہ یار عادت ہو گئی، بولے اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ اپنے زبان سے ان الفاظ کو استعمال کر کے کیسے مزہ لے رہا ہے، جیسے میاں بیوی مل کے مزہ لے رہے ہیں۔ تو عذاب اس کو کیا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا۔ پھر ایک بار حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ لو کان الفحش رجلا لکان رجلا سوء، کہ اگر فحش گوئی کسی آدمی کی صورت میں ہوتی تو وہ ایک بہت برا آدمی ہوتا۔ وہ کیا ہوتا؟ بہت برا آدمی ہوتا۔ پھر ایک جگہ فرمایا، البداء والبیان شعبتان من شعب النفاق، کہ فحش بات کرنا اور بیان دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔ پھر یہاں پر بیان کا لفظ استعمال کیا، تو بیان سے ان امور کا بیان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے جنہیں ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ وضاحت کرنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تکلف کی حدود سے متجاوز ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیل بیان کرنا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس کے پیر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سب بیان زیادہ تفصیل میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دینا کافی ہے۔ مبالغہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ مبالغے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسوں کو تحریک ملتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ بہت خرچہ کرنے والا، تو اس سے بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اللہ پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً ہاتھ ہے۔ اب اگر ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، تو لوگ بولیں گے ہاتھ ہے تو پیر ہے، پیر ہے تو دل ہے، دماغ ہے، اور پھر مطلب منہ بھی ہوگا، پھر کھانے کا کیسا اللہ تعالیٰ کا ہو، کتنا کھانا لگتا ہو۔ تو یہ اگر بات بڑھائیں گے کتنی بڑھتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان شک کرنے لگے گا، بولیں گا جب کھاتے پیتے تو بیمار بھی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو پھر موت بھی ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا شروع کریں۔ تو بس بیان کر دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات قرآن میں ذکر ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر ایک روایت میں ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش الصیاح فی الاسواق، اللہ تعالیٰ فحش بات کرنے والے کو، بے ہدہ بات کرنے والے کو اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ بازاروں میں بعض لوگ اپنی چیز کا دام بتانے کے لیے بولنا تو ٹھیک ہے کہ بھائی ادھر آؤ، 20 کے 4 ہے، ادھر ہے 100 کے 3 لے لو، 100 کا 3 کلو ہے، یہ بولنا ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی دکان والا آپ کی دکان کے بازو جا رہا ہے اور آپ اس ارادے سے اس کو زور سے چلا کے بول رہے ہیں، کس ارادے سے بول رہے ہیں؟ وہ ادھر گیا، اب یہ ٹھیک ہے کہ بھائی 100 کا 3 ہے، 100 کا 3 ہے، لیکن کوئی آپ کے بازو والی دکان میں جا رہا ہے، آپ زور سے 100 کا 3 زور سے آپ نے بول دیا، کس لیے بولا؟ اس کا گرائی خود آپ کیا کرنا چاہتے کہ یہ برا ہے، یہ کیا ہے؟ برا ہے۔ تو ایسا بھی بازار میں چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے کلمات ارشاد فرمائے کہ فحاشی اور بے حدگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بعض لوگ فحش گوئی کیسے کرتے ہیں، بری بات بولے بولنا نہیں چاہیے لیکن وہ بہت حرام کھورے، کیا بولنا نہیں چاہیے لیکن یہ بھی تو بری بات ہے نا، کیوں بول رہے؟ بولے وہ بہت اس کا ہے، وہ بہت اس کا ہے، بولنا نہیں چاہیے بولے لیکن وہ بولتے۔ نیک لوگوں کے سامنے ایسا بولتے ہیں، اکیلے میں تو پھر تو گالی دیتے ڈائریکٹ۔ تو فحش گوئی اور بے حدگی کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں میں اچھا مسلمان ہوئے جو ان میں اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ کیسے اخلاق ہونا چاہیے؟ اچھے۔ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فحش وہ قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گا، کہ ہمیشہ بری بات زبان سے نکال رہے، اس کو گالی اس کو گالی اور اس کے ساتھ جھگڑے اور اس کے ساتھ جھگڑے، تو اس کو کیسی صورت میں اٹھایا جائے گا؟ کتے کی صورت۔
یا اس کے پیٹ میں ہو کر آنے کا، یعنی کتا جیسے کرتا نا، اس کا کام ہی ہوتا ہے ہمیشہ ٹک 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 بھونکتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے جیسا اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ وہ بھی ویسا کرتا، اس سے جھگڑے اس سے جھگڑے، اس کو گالی اس کو گالی، اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنا، یا پھر اس کو کتے کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر کے کیا کریں گے، نکالیں گے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں انتہائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کر دوں؟ وہ کیا ہے؟ بری بات کرنا اور اخلاق برے کرنا۔ فحش گوئی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک فحش گوئی کی مذمت میں احادیث اور آثار نقل کیا۔ اب اس کو کہتے کس کو ہے؟ اب مثال کے طور پر ایسے کبھی امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش گوئی۔ فحش گوئی کی تعریف کیا ہے، یعنی بری بات کی تعریف کیا ہے؟ کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دم کھول کے نہیں بولنا چاہیے، آپ ان کو کھول کے بول رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فحش گوئی۔ مثلا شرمگاہ کا نام لیا جائے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرمگاہ بولو نا، شرم کی جگہ، اس سے بھی مطلب حاصل ہو گیا، شرم کی جگہ، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ باقاعدہ اس کا جو رواج میں نام ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نام لے۔ فحاشی عام طور پر جمع اور اس کے متعلقہ امور سے ہی متعلق ہے۔ مفسدہ پرداز اور بد کردار لوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور فحش عبارتیں وضع کر رکھی ہے، وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہیں ان کا شو چلتا ہے یا بعض لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کے جسم کے حصوں کے بارے میں بات کرنا یا پرائیویٹ چیزوں کے بارے میں بات کرنا بس، تو یہ کیا ہے؟ یہ فحش گوئی ہے، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ بنداس کیا کرتے ہیں؟ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیکوکار اور خوش اطوار لوگ ان عبارتوں کے استعمال سے بچتے ہیں، بلکہ اس طرح کے امور میں اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ذکر آ گیا کہ ایک صحابیہ کو حضور سے سوال کرنا تھا، اب وہ چیز بھی ایسی ہے، دیکھو کتنی انہوں نے احترام ہوتا ہے نا انسان کو، تو وہ صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی اور انہوں نے عجیب ہی تعبیر استعمال کی۔ انہوں نے حضور سے کہا کیا حکم ہے اس صورت کا کہ جب عورت دیکھے اس چیز کو جو مرد دیکھتا ہے؟ کیا پوچھا؟ اس صورت کا کیا حکم ہے، یعنی اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جو دیکھ لیا کسی عورت نے جس کو مرد دیکھتا ہے، مردوں کو بھی احترام ہوتا ہے، وہی اگر عورت کو ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اتنی گہری انہوں نے کیا تعبیر استعمال، کہیں شرمگاہ کا نام نہیں، کہیں منی کا نام نہیں، کہیں مزید کوئی ذکر نہیں۔ حضور نے فرمایا غسل کر لے۔ حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی تھوڑا اور کھول، نہیں، بس حضور نے کیا فرمایا؟ کیا کر لے؟ وہ غسل کر لے۔ تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کے ذکر میں احتیاط کرتا ہے۔ اور صریح الفاظ کے بجائے اشاراتی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے، کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کنایے میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں لمس سے جماع کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم میں جیسے ہے نا کہ بھائی میاں بیوی ملے تو غسل کرنا چاہیے، تو اس کے لیے میاں بیوی کے ملنے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اذا لامستم، کہ جب تم میں سے کوئی چھو لے، وہ چھونے سے ہی پورے معاملے کو تعبیر کر دیا، تو وہ کیا کر لے؟ غسل کر دے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حیا کے ساتھ ذکر کیا۔ دخول، لمس اور صحبت وغیرہ الفاظ جماع کی کنایات ہیں، ان میں فحاشی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو جماع پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس فعل کی تعبیر کے لیے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ وضع کر لیے جنہیں سن کر شرم آتی ہے، یعنی وہ جو کام ہے اس کے لیے بھی لوگوں نے بہت الگ الگ الفاظ بنا رکھے اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ ان میں بھی بعض الفاظ کچھ کم فحش اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں ہر ملک اور ہر علاقے کی عادت جدا گانا ہے۔ بہرحال کم درجے کے الفاظ مکروہ ہے، یعنی جو برے ہیں لیکن اس میں زیادہ برا پن نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان الفاظ کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور انتہائی درجے کے حرام ہے، یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو وہ ہونے والی چیز کا ذکر کر رہا ہوں لیکن اس کو زبان سے بولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی تردد سے خالی نہیں، اور الفاظ میں تفاحش جماعی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بدتینت افراد غیر جماع میں بھی فحش بکتے ہیں، یعنی میاں بیوی کا ملنا تو چھوڑ دو، اس کے علاوہ بھی عام بات میں بھی بہت ایسے ایسے الفاظ کہ اس کو انسان سوچتے ہی انسان کو گھن آتی ہے اس کو۔ مثلاً پیشاب پاخانے کے لیے اگر یہی لفظ استعمال کیے جائے، پیشاب پاخانے کے لیے بھی ایک الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بہت برا لگتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی مخفی رکھی جاتی ہیں، اور جو چیزیں بھی مخفی رکھی جائے انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے پاخانے پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔
پیشاب پاخانہ بھی بولنا چاہیے، تو کیا اس کے لیے الٹرنیٹ کیا ہے کہ بھائی میں ضرورت سے فارغ ہوتا ہوں، کیا بول دیں، یہ قضاء حاجت بھی ضرورت ہے، ضرورت سے فارغ، ضروری نہیں کہ بھائی پیشاب اور پاخانے کا کیا ہے لفظ استعمال کریں۔ اب ضرورت بولیں گے تو سامنے والے سمجھ جائیں گا کہ بھائی کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے، بلکہ کنایہ اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم اور حوا جنت میں رہو، نہیں، تم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی، بس وہ نام بھی نہیں لیا، ان کا کیا نام ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ مثلا یہ نہ کہے تیری بیوی نے کہا، بلکہ یہ کہ گھر میں کہا گیا، یہ نہ کہے میری بیوی نے کہا، اس کی بیوی نے کہا، ایسے الفاظ نہیں۔ الفاظ کیا استعمال کرنا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں کہا گیا، اب وہ مبہم ہے، بھائی ہماری ماں نے بھی کہا ہوگا، بیوی نے بھی، کیا تخصیص کرنے کی کیا ضرورت ہے، ورنہ عموماً کیا ہو جاتا ہے ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یا پردے کے پیچھے سے آواز آئی، جیسے ملاقات کے لیے چلے گئے تو بیوی نے کہا کسی کی، بھائی عبداللہ بھائی کی بیوی نے کہا، اب ساتھی پوچھ رہے کہ بھائی کیا ہوا، تو اس کو کیا بھائی پردے کے پیچھے سے آواز آئی تھی کہ گھر پہ نہیں ہے، یہ اس میں تفصیل نہیں کہ بھائی اس کی بیوی نے اور اس کی عورت نے کہا کہ بھائی یہ گھر پہ نہیں، بس کہ بھائی پردے کے پیچھے کس کی بھی ہو سکتی، یا بچے کی ماں نے یہ کہا وغیرہ۔ عورتوں کا صریح ذکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے عورتوں کا سراتن ذکر بھی فحش کی طرف۔ اس طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلا برس، جذام یا بواسیر وغیرہ کا مرض لاحق ہو، اس کا ذکر صراحتاً نہ کرے، خاص بیماریاں ہیں تو اس کا بھی ذکر صراحتاً نہیں کرنا ہے، بلکہ کنایتاً کرے، یعنی یہ کہے کہ فلاں شخص ہے جسے سخت بیماری ہے، جتنی بھی بیماریاں نا آج کل بری بیماریاں ہیں، بہت سخت بیماریاں ہیں، ان کا لفظ زبان سے ان کو بولنا برا لگتا ہے، تو ویسے میں کیا لفظ استعمال، اور بعض دفعہ توہین بھی ہوتی ہے، جو جس کو بیماری ہے نا اس کے بارے میں ہم بولے تو سامنے والے کو یہ سن کے کہ اس کے جسم کا حصہ وہ سڑنے لگ گئے، تو سامنے والے کے ذہن میں گھن بیٹھ جاتی ہے، یار وہ تو سڑ رہا ہے، اس کو تو بواسیر ہے، بولے اس کو تو کیڑے پڑ گئے، کیا بول رہے ہیں، تو سامنے والے کے دل میں ہم کیا بٹھا رہے ہیں، اس کو نفرت بٹھا رہے ہیں۔ اس لیے بولتے کہ موت کے وقت اگر کسی کا چہرہ بگڑ بھی جائے تب بھی اچھا گمان یہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کائے کے لیے کہ اس کو جنت دینا ہے ڈائریکٹ۔ منہ بگڑا ہے تو آدمی کیا بولے ہو گیا اس کا شروع، اس کے ساتھ برا ہونا یہاں پہ شروع نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اچھی تعبیر لو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ نیک آدمی تھا اور منہ اس کا بگڑ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سختی تھی وہ یہاں پر ہی کیا کر دی، ختم کر دی، اب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنے والے ہیں، جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ علا بن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے بغل میں پھوڑا نکلا، ہم لوگ ان کی عبادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ تکلیف کس جگہ ہے، انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی حصے میں، ہاتھ ہے، ہاتھ کا یہ اوپر کا حصہ اور یہ اندرونی حصہ، تو انہوں نے کیا کہا، یہ بھی ان کو برا معلوم ہوا کہ میں بغل کا لفظ استعمال کروں، کیا کروں، یہ میں بغل کا لفظ استعمال کروں، یہ بھی انہوں نے کیا کیا، اس کو برا سمجھا۔ فوج گوئی کا محرک عادت بھی ہوتی ہے اور اہل فسق کی صحبت ہے، یعنی بعض آدمی کو گالی دینے کی عادت ہی ہوتی، اس کے بغیر اس کو جمتا ہی نہیں، اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں صحبت میں جب چلتے ہیں برے لوگوں کی، گالی دینے والی کی، تو چلتے چلتے ان کی زبان پر بھی کیا ہو جاتی ہے، گالی آتی ہے، کیونکہ کمینوں اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو سب و شتم کی عادت ہوتی ہے، ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ عموماً بازار میں جو لوگ چلتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گالیوں کا زیادہ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، کہ تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر کوئی شخص تجھ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تجھے عار دلائے، کوئی برائی ہے ہمارے اندر اور ہم کو کسی نے کیا کر دیا، عار دلائی، تو اس میں کوئی بات دیکھ کر اسے عار نہ دلانا، یہ ہے حل۔ یہ حل نہیں کہ بھائی اس کا بھی کچھ طبی نکالنا پڑے گا، اس کا بھی کچھ طبی ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے پرانے دوستوں سے جا کے ملنا پڑے گا، یہ سب خرافات ہمارے اندر یہاں ہو رہی ہے، اور لوگ کہاں نکالتے، 5 سال پہلے وہاں تھا تو وہاں یہ کیا، 2 سال پہلے وہاں تھا تو وہ کیا، اور 3 سال پہلے وہاں تھا تو وہاں وہ کیا، اس کے دوستوں سے میں نے پوچھا انہوں نے مجھے بتایا، کسی کے پیچھے لگتے تو کیسا لگتے، یہاں سے پورا پیچھے سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی ہے تمہارے اندر اور سامنے والا ہار دلایا تو اس کے ہار کے پیچھے مت پڑو، اس کے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، اور اگر ایسا تم نے کر دیا، یعنی
اس کو ہار نہیں دلائی تو اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ اس کے اوپر ثواب ملے گا. اور نہ کسی چیز کو گالی دو. حضور نے گالی دینے سے بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا. پھر آرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کے بعد کبھی کسی چیز کو برا نہیں کہا. ایاز بن حمار نے عرض کیا رسول اللہ ایک شخص جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی دیتا ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں گالی دینے والے دو شیطان ہوتے ہیں. دو گالی دے رہے ہیں آپس میں تو دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ آج کل تو ہم لوگ یہ بول رہے ہیں کہ پہلے اس نے شروع کیا تھا، پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو میرا تو حق ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حق ہے تو شیطان نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا کہ اس نے شروع کیا تو شیطان نہیں. دونوں گالیاں دے رہے ہیں آپس کے اندر، چاہے کھیت کے معاملات کے اوپر سے ہو یا چیزوں کے معاملات کے اوپر سے ہو، تو دونوں کیا ہے؟ دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور ایک دوسرے پر تہمت تراشتے ہیں. پھر ایک مرتبہ فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. مکتب کے بچوں کو یہ حدیث یاد کراتے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے. مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے. اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. کسی مسلمان پہ تلوار اٹھا دی یا جھگڑے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو یہ کیا ہے؟ کفر. اتنا گناہ ہے. پھر ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتا ہے. میں بہت شان سے گالیاں دے رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے، سامنے والے کو ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، وہ سب گناہ کس کو مل رہا ہے؟ مجھے کو مل رہا ہے. جو ان دونوں میں سے ابتدا کرتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کر دے. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. اس کو گالی دے اپنے ماں باپ کو. لوگوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کون دیتا ہے آج کل؟ کوئی دیتا ہے ماں باپ کو؟ نہیں دیتا. تو صحابہ نے پوچھا ماں باپ کو کیسے گالی دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے. میں نے سامنے والی کی ماں بہن اگر نکالا اور اس کے باپ پر چلے گیا تو وہ کیا کہے گا؟ میں صرف تجھے گالی دوں گا، تیرے ماں باپ کو نہیں. ایسا وہ تو دادا پر چلے جائیں گا، پر دادا پر چلے جائیں گا. وہ تو بولے گا تمہارا خاندان ہی پورا یہ. تو کیا بولے گا؟ وہ پورے خاندان کو سمیٹ لے گا. تو گالی دینا ماں باپ کو یہ ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں اور وہ سامنے سے ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو نتیجہ تو یہ ہوا کہ ہمارے ماں باپ کو برے لفظوں سے کیا کیا گیا؟ یاد کیا گیا. تو اس لیے فحش گوئی سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گالی وغیرہ دینے سے بچنا چاہیے. بہت ساری گالیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. کچھ لوگ جو جسم کے خاص حصے ہیں اس کا نام لیں، ایک اس کا نام لیں گے. جسم کا جو خاص حصہ ہے ہر حصے کا نام لیتے ہیں. جو حصہ زبان پر آنا بھی نہیں چاہیے تھا، ابھی ذکر کیا گیا، اس حصے کا نام وہ. بعض لوگ نمبر سے گالیاں دیتے ہیں. اس کا ذکر میں نے ایک جگہ کیا تھا. 12 کے 12 مطلب 11 12 سمجھ رہے؟ یہ اس کے. اب بتاؤ کتنی بڑی گالی، سوچ سے بھی بڑی گالی. اتنے کے. اب اتنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو والدہ ہے، اس کی جو ماں ہے، اس نے اتنوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ گندا کام کیا. اس لیے تو ہم نے بولا نا اتنے کے ہے نا. تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ وہ اتنے لوگ دکھاؤ، اتنے تو نے کہا کہ بھائی 12 ہے 12 تو اتنے لوگ دکھاؤ، تو ہم دکھا سکتے کیا؟ ہم میں سے کوئی دکھا سکتا کہ اتنے لوگ؟ اور پھر وہ لوگ بھی ایسے دکھانا ہے جیسے سرما دانی ہوتی ہے اس کے اندر، سرما دانی کی جو نوک ہوتی ہے اس کے اندر ویسے دکھانا ہے. کہاں سے دکھائیں گے؟ اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کسی پر الزام لگایا وہ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ الزام ثابت نہ کر دے. اور بتاؤ الزام ثابت کر سکتے یا ایسا ہے؟ اس کی مثال حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک انسان سوئی کا ناکا بڑی بات کرتا ہے. جو انسان وہ کیسا ہے؟ جیسے سوئی ہوتی ہے اس کے اندر دھاگا پرویا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیا دھاگا پرونا آسان ہے؟ دھاگا پرونے میں انسان کی آنکھیں آگے پیچھے ہو جاتی جی، ڈبل دکھنے لگتا، ایسے 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 ایسے. تو دھاگا نہیں پرو سکتے. تو ہم جو بڑی بات کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ گالی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس سوئی کے اندر سے، سوئی کا جو ناکا ہے اس کے اندر سے اونٹ گزار کے بتائیں گے. کتنی بڑی بات کر رہے ہیں وہ؟ اونٹ گزرے گا اس کے اندر سے. یہاں دھاگا نہیں جلدی سے گزر رہا ہے اور ہم اس کے اندر داخل ہو، اور ہم کہیں کی بات کر رہے ہیں اونٹ داخل کرنے کی. تو اونٹ جیسے داخل نہیں ہو سکتا ویسے ہم وہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے. تو نتیجتاً ہم کدھر جائیں گے؟ جہنم کے اندر. اس لیے گالی وغیرہ دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے کہ گالی دیتا ہے.
جب جھگڑے ہوتے تو کیا کرتے گا؟ اب ہم بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. کبھی غور بھی کیا ہم نے اپنے الفاظ کے کیا منافق تو نہیں؟ اور صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ کئی صحابہ کرام کا نام ایک کتاب میں ذکر کیا گیا، اس کے بعد لکھا کہ کلھم یخشی علی نفسی النفاق، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا ڈر رکھتا تھا. صحابہ ہو کے کیا کرتے تھے اپنے بارے میں منافق تو نہیں، میں منافق. اور ہم کو یہ علامت پتہ ہے، ہم اس میں مبتلا ہے، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو جنتی، ہم تو مسلمان. تو اس لیے ان گالی دینے سے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو بچنا چاہیے. پھر 8ویں آفت یہ ہے کہ لعنت کرنا. لعنت کرنا یعنی کسی کو کیا کرنا؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنا، خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے یا جماعت کے لیے مذموم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یعن المؤمن لعانا، کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. لا تلعنوا بلعن اللہ ولا بغضبہ ولا بجہنم، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، خدا کی نہ اس کے غضب کی اور نہ جہنم کی، یعنی یہ جہنم میں جائے اور اس پر اللہ کا غصہ ہو. ایسے الفاظ استعمال کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے. جیسے کسی نے آپ کا حق لے لیا اور آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو جہنم میں ڈالے. کیا بولے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈالے. تو یہ لفظ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرے؟ جہنم میں ڈالے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی و عذاب الہی کی مستحق ہوئی. حضرت عمران بن حسین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت بھی اونٹنی پر سوار سفر کر، یہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. راستے میں اونٹنی نے کچھ تنگ کیا تو عورت بولی کم وقت تجھ پر خدا کی لعنت ہو. اونٹنی کو کیا کہا؟ جیسے آج کل ہم بھی کرتے ہیں، بولے گاڑی بہت پنوتی ہے، بولے گھر بہت پنوتی ہے، بولے آئے جب سے بچے بیمار ہو رہے. اب بچے بیمار ہو رہے، پانی بھی تو تبدیل ہوا ہے نا، ہوا بھی تو تبدیل ہوئی ہے نا، وہ کھانا پینا جو ہے وہ بھی تو تبدیل ہوا ہے. پہلے کسی دوسرے دکان سے سامان لے رہے تھے، اس کے شنگدانے الگ تھے، اس کے شنگدانے الگ، بدلا ہے نا سب. تو وجہ تو وہ بھی ہو سکتی نا، لیکن ہم نے کہا کیا گھر پنوتی. اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر تو نحوست نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ لفظ استعمال کر کے اس کے اندر نحوست ڈال دی. یہ گھر بہت پنوتی بولا، تھی نحوست اس کے اندر نہیں، لیکن ہم نے وہ لفظ بول کے، جیسے کوئی گاڑی ہے تو گاڑی خراب ہو گئی چلتے چلتے. اب گاڑی خراب ہونے کے پیچھے ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کیا بول دیا؟ یہ گاڑی ہی پنوتی ہے. بولے اب تم کو وہ بتائیں گی کہ میں کتنی پنوتی ہے. وہ تم کو جب تک اس کو بیچو گے نہیں تب تک وہ تم کو بتاتے رہیں گی کہ میں واقعتاً کیا ہوں؟ پنوتی ہوں. تو ہماری جو آفتیں ہم پر آتی ہے، قرآن جو کہتا ہے کہ اکثر آفتیں انسان کی خود اپنے کیے کی وجہ سے آتی. اس طرف کس کا ذہن جاتا ہے کہ میری گاڑی کا کام اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس کو پنوتی سمجھ؟ کسی کا ذہن نہیں جاتا. کیا میں نے جو کہا کہ یہ گھر پنوتی ہے، کیا واقعتاً یہ لفظ کی وجہ سے ہی ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں نہیں آ رہی؟ یہ ہم نہیں سوچیں گے، ہم کوئی دوسرا ہی الگ مسئلہ نکالتے رہے. تو اس لیے اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے. پھر بعض لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، تو وہ بولتے ہیں یار جب بھی میں نے نیا کپڑا پہنا تو پھٹتا ہے. اور واقعتاً کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے یا اس کے اوپر کچھ گر جاتا ہے، پرانے کپڑوں پہ نہیں گرتے. تو وہ یہ بول کے اپنے اوپر لازم کر دیتے یار جب بھی میں پہنتا نا نیا کپڑا تو پھٹ جاتا. تو آپ جب بھی پہنیں گے تب پھٹے گا. اب وہ پھٹنا کس کی وجہ سے لگ گیا؟ آپ کے زبان سے جو لفظ نکلا تھا نا وہ اس کی وجہ سے لگ گیا. وہ اس کو سمجھتے کہ بھائی یار نظر لگ گئی، اور یہ وہ نہیں، آپ نے جو زبان سے لفظ نکالا اس کی وجہ سے وہ نحوست اس کے اندر داخل ہو گئی. تو یہ واقعے میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو اونٹنی پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بوجھ اتارو اور اسے ننگا کر دو، یعنی جو اونٹنی ہے اس کے اوپر جو سامان رکھا ہے اس کو کیا کر دو؟ اتار دو، اس لیے کہ اب یہ ملعون ہو گئی. صرف اس صحابیہ نے کہا کہ یہ نحوست والی اونٹنی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ خالی کر دو. واقعتاً نحوست کیا ہو گئی؟ اس کے اندر داخل ہو گئی. راوی عمران بن حسین کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح پھر رہی ہے جس طرح لوگوں میں پھرا کرتی تھی، اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کوئی اس پر سفر کرتا تھا نہ بوجھ لاگتا تھا. ایک لفظ بولا اور وہ اونٹنی ہی کیا ہو گئی؟ بے فائدہ ہو گئی. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ نافرمان ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سنا کہ وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے. آپ نے ان سے فرمایا ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں. حضرت ابو بکر نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اب تک کرتے تھے، کسی کو کچھ بولتے تھے، گالیاں بھی دی ہوں گی، تو اب تو پتہ چل گیا، تو اب کیا ہے؟ اپنی زبان کو روکنا ہم پر لازم ہو گیا.
ایک روایت میں لعنت کرنے والے نہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے اونٹ پر سوار جا رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، بندے خدا، اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل۔ لعنت کر دی، اب لعنت والا ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مت چل۔ آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے ساتھ مت چل اس شخص کو لعنت سے منع کرنے کے لیے تھا۔ پھر لعنت کی تعریف کیا ہے کہ لعنت کے معنی اللہ سے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس شخص کے استعمال کرنا درست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو، جیسے کفر اور ظلم۔ یعنی کوئی کافر مشرک ہے تو اس پر کیا کر سکتے؟ لعنت کر سکتے ہو، کیونکہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے دور ہے۔ اب لعنت کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر و شرک کی وجہ سے لعنت کرے، جیسے جو کافر ہے، جو مشرک ہے، مسلمانوں پر آئے دن ظلم کرتے ہیں، تو ان کے اوپر تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لعنت کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ کسی خاص صفت کو ذکر کر کے لعنت کرے، یعنی مسلمان ہی ہے، وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تو ان پر لعنت کر سکتے۔ وہ کیا بول کر کہ اللہ، اب ہوا یہ کہ بھائی 100 لوگوں نے ایک جماعت کے 100 لوگوں نے کسی کو مارا اور وہ 1000 لوگوں کی جماعت ہے، ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو ہلاک کر۔ کیوں 900 لوگوں کو کیوں آپ نے لعنت؟ 100 لوگوں نے لڑائی کی نا، 100 لوگوں پر خاص کر کے لعنت کرو۔ وہ لعنت خاص کیسی ہوگی کہ اللہ ظلم کرنے والوں پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یا صفت ذکر کرے، ظلم کرنے والوں پر، قتل کرنے والے پر کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ تو ایک تو ہو گئی کفر شرک کی وجہ سے، اور دوسری ہو گئی کسی خاص برائی کی وجہ سے، اور تیسری لعنت ہے کسی کا نام لے کر، کسی کا، یہ بہت بری ہے۔ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ حتی الامکان بچنا چاہیے۔ فرعون ہے، ابو جہل ہے، ایسے جو لوگ ہیں، جو نمرود ہے، تو جن کا مرنا کفر و شرک پر ثابت ہے، تو ان پر بھی لعنت کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ملے گا؟ میں صبح سے شام تک فرعون کو برا کہوں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہوں، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے کسی خاص شخص کا نام لے کر بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یزید کو لعنت کرنا کیسا ہے؟ بہت محرم آتے ہی شروع ہو جاتے لوگ، یزید لعنتی اور ایسا ویسا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہونا ضروری ہے اس کے لیے، یزید لعنتی یا نہیں ہے، اس کے کارنامے وہ اس کے ساتھ اللہ تبارک، ہم اس کی صفائی دینے کے لیے نعوذ باللہ کل قیامت کے دن یہ ہمارا ارادہ نہیں کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، ہم کو حسین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن لعنت کرنے میں یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ بھائی اس کو کیوں لعنت کی جا رہی کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ کوئی ثبوت تاریخ میں ایسا نہیں ملتا جیسا یہاں لکھا ہے کہ جس میں آرڈر دیا ہو یزید نے کہ بھائی حضرت حسین کو قتل کرو۔ اس نے جو بھیجا تھا عبداللہ بن زیاد کو، ان کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ بھی نہیں ملتا کہ اس نے ان روکنے والوں کو کہا تھا کہ تم قتل کر دینا۔ یہ یزید، شمر ہے، ذی جوشن ہے اور عبداللہ بن زیاد ہے، انہوں نے جو فوج کو روکا تھا تو انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ وہ یزید خوش ہوگا اس سے کہ بھائی یہ جو ہماری حکومت میں سامنے لوگ ہے ان کو قتل کرنے سے یزید خوش ہوگا، اس لیے اس نے کیا کیا تھا؟ وہ خود اس نے کام کر دیا۔ تو یہ ثبوت نہیں کہ اس نے حکم دیا ہے، اور دوسرا یہ بھی ثبوت نہیں کہ اس نے اپنی کسی لشکر کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا۔ تو ہم لعنتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم یزید کو لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر یہ تو کہہ سکتے کہ بھائی اس کے حکومت میں جو کارنامے ہوئے اس کی وجہ سے اس پر لعنت، جیسے خاص صفتیں ہم نے ذکر کی تو اس صورت میں اس پر لعنت کر سکتے۔ لیکن پھر یہاں بھی وہی مسئلہ آتا ہے، کیا بہتر نہیں کہ یزید کی لعنت کی مجلس سجانے سے اچھا ہے کہ حضرت حسین کے فضائل کی مجلس سجائے؟ تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کسی ایسے معاملات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی مقام پر آپ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر سے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ سعید بن عاص کی قبر ہے۔ کس کی قبر ہے؟ یہ سعید بن عاص کی قبر ہے، جو انتہائی گنہگار اور اللہ رسول کا نافرمان تھا۔ عمرو بن سعید وہاں موجود تھے، یعنی ان کے رشتہ دار تھے، وہ موجود تھے، تو ان کو کیا لگ گیا؟ برا لگا۔ وہ تو مسلمان تھے نا، تو ان کو برا لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ مرے کفر کی حالت میں مرے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی برائی بیان کر کے ان کے جو مسلمان ہوئی نسلیں ان کو تو تکلیف مت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ منع فرمایا۔ پھر ایک صحابی ہے نعیمان، یہ شراب پیا کرتے تھے، مسلمان تھے لیکن عادت تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ شراب پیا۔ بارہا حضور کی مجلس میں ان پر حد جاری کی، ان کو حضور نے بھی کیا کر دیا؟ صحابہ کرام کے ساتھ ان پر حد جاری کرتے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔
ایک روز کسی صحابی نے کہا نعیمان پر اللہ کی لعنت ہو، اکثر پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکن عونا للشیطان علی اخیک، کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا مددگار مت بن، شرابی کو لعنت مت کرو، چھوڑ دیں گا، آ رہا ہے سزا لے برداشت کر رہا ہے، یعنی اسلام سے اس کو کیا ہے، محبت ہے۔ پھر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق ہونے کا الزام دے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کفر و فسق کی تہمت اس پر لوٹ جائے، یعنی کسی کو کہا کہ بھائی اس نے برا کام کر دیا، زنا کی تہمت لگا دی، اور حقیقت میں اس نے زنا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہنے والے کو اس کے اندر کیا کریں گے، مبتلا کر دیں گے۔ مثلا کسی کو کہہ دے گی فراڈی ہے اور اس نے فراڈ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو کیا کر دیں گے، فراڈی بنا دیں گے۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ نیک لوگوں نے زنا کی تہمت لگا دی کسی کے اوپر، بات چلی تو کہہ دیا کہ بھائی کرا ہوں گا، بول نہیں سکتے، تو ایسے واقعات ہوئے کہ وہ خود زنا میں مبتلا ہوئے، تہجد بھی پڑھ رہے، نمازیں بھی پڑھ، سب کر رہے، وہ خود زنا کے اندر مبتلا۔ کیوں مبتلا ہوئے؟ کہ انہوں نے بس چلی ہوئی بات کو اپنی زبان سے کہہ دیا کہ بھائی ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی کیوں کہنا کیا ہوگا، اس کی تحقیق اس کو پتہ، ہم نے اس بارے میں تحقیق نہیں کی، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے۔ تو کوئی بات ہم نے کسی کی طرف منسوخ کر دی اور وہ ویسا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا کر دیں گے، ہم کو اس میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد لعنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد فضوا الى ما قدموا، کہ مردوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں۔ لا تسبوا الاموات فتؤذوا به الاحیاء، کہ مردوں کو گالیاں مت دو ورنہ ان کے جو زندہ رشتہ دار ہیں وہ کیا ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، لعنت کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 8ویں آفت تھی زبان کی کہ کوئی کیا کرے، لعنت کرے، اور اس سے پہلے کی آفت کیا تھی کہ گالیاں دے، اس لیے گالیاں دینے سے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، آج کل چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، فون شروع ہوا نہیں کہ گالی شروع ہوتی، پہلے یہ کہ کہاں ہے تو، یہ وہ کہ وہ کہاں ہے بولے تو، اور پرائیویٹ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں نا ہم لوگ، یہ پرائیویٹ لفظ اور یہ نمبر کے ذریعے سے گالی، یہ بھی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چند امور دوسرے ذکر کرنا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر روکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس عنوان سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ البدعات الجلی فی العرس مولا علی، البدعات الجلی فی العرس مولا علی، یہ عنوان کے تحت ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ کھلی گمراہیاں اور خرافات اور وہ بدعات فی العرس مولا علی، جو مولا علی بابا کے عرس میں ہو رہی، یہ کھلے طور پہ ہو رہی۔ تو سب سے پہلے تو یہ، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا دونوں جگہ پر، کہ چادر چڑھانا قبر پر یا پھول چڑھانا، یہ دونوں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو چادر چڑھانا، اب وہ چادر چڑھانے کا تو مسئلہ میں ذکر کر چکا تھا، اس کے آگے کا ایک مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بدعت بھی ہے، باقاعدہ کیا کرنا، اور ڈھول دھمک کے اور یہ اور خرافات یہ وہ ساری چیزیں کرنا، یہ بدعت ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز پیدا کی جانے والی گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ جس کو یقین ہے وہ رک جائے، اجازت ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بدعت ہے، نئی چیز ہے تو بدعت ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، منع ہے۔ دوسرا ناچنا ہے، گانا ہے، فضول خرچی ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، کیا کیا خرافت کر رہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوسری وجہ کیا ہو گئی، ناچ گانا اسراف ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تیسری چیز تضییع اوقات ہے، بلا وجہ 4 گھنٹے ضائع کر دیے اس کو سجانے کے اندر، اس کو لانے کے اندر، اس کو لے جانے کے اندر، اس کو چڑھانے کے اندر۔ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یوں ہی دیا ہے کہ جاؤ ٹائم پاس کر کے آؤ، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ 4 گھنٹے 8 گھنٹے، میں تو کہتا ہوں کہ صبح سے ہی لگتے ہوں گے لوگ، صبح سے لوگ شام تک تھکے ہارے، پھر اللہ والے بیچارے رات میں سوتے ہیں، فجر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والے جب رات میں سوتے ہیں تھک کر دن بھر، تو صبح کی فجر کیا ہوتی ہے، ان کی غائب ہوتی ہے۔ تو نمازوں کے ضائع کرنے کا بھی کیا ہے، گناہ ہے۔ پھر دوسرا تو تفصیلات تو اللہ کو ہی معلوم، کیا چھبینا ہے، سندل ہے، گاؤ کھندوری کے سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر جانور کاٹا جا رہا ہے تو جائز ہے، ورنہ سورہ انعام کے اندر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، مسلمان بھی کاٹے تب بھی حرام، اللہ کا نام کسی اور کا نام، تو وہ کھانا کیا ہے، حرام۔ تو تحقیق کر لے پہلے کہ بھائی کس کا نام لیا گیا، کیا مسئلہ کیا ہے، ایسے نہیں کہ بھائی
چل دیے. تو اس سلسلے میں بچنا چاہیے. اس کی تفصیلات مجھے پتہ نہیں شبینہ سندل کی، لیکن یہ دکھتا ہے خرافات ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ شرکیہ قوالی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت سننے آتی ہے. میرا خواجہ بادشاہ ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، اور فلاں جو مانگنا ہے مانگ لے. بگڑی جس کی نہیں بنتی اس کو خواجہ بناتے. کون بناتا ہے کس کی بگڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے خواجہ معین الدین چشتی اپنی خود کی بگڑی سنوارنے کے لیے، اور ہم ان کو خدا کا درجہ دے رہے. جیسے شیعہ نے حضرت علی کو خدا کا درجہ دیا ہے، اور کہتے کہ خواجہ پیا سے مانگ لے جو مانگنا ہے. تو یہ اور وہ خرافت. اور میرا خواجہ بادشاہ ہے، مجھے کچھ ڈر نہیں، میں شراب پیوں گا مجھے کچھ ڈر نہیں، میں چوری کروں گا مجھے کچھ ڈر نہیں، میں زنا کروں گا مجھے کچھ ڈر نہیں، میں میرے ماں بہن کو گالیاں دوں گا مجھے کوئی ڈر نہیں، میں نماز چھوڑ کے سوتا رہوں گا مجھے کوئی ڈر نہیں، اور میں گالیاں دیتے رہوں گا مجھے کوئی ڈر نہیں، میں شراب بھی پیوں گا ہوٹلوں میں جا کے مجھے کوئی ڈر نہیں. ایسے لوگوں کو خواجہ جوتوں سے ماریں گے، جوتوں سے ماریں گے. اور یہ جو الفاظ ان کے سامنے اگر کہوں گے، اپنی حالت سامنے جوتوں سے ماریں گے آپ. تو یہ کوئی بات نہیں کہ میرا خواجہ بادشاہ مجھے کوئی. حضرت فاطمہ کو حضرت علی اللہ کے نبی نے کہا کہ اس امید پر مت رہنا کہ تمہارا باپ نبی ہے. حضرت فاطمہ سے کہا اس امید پر مت رہنا کہ تمہارا باپ نبی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنا. یہ ہے حضور، یہ بتائیے. اور ہم تو کسی ایک اللہ، ٹھیک ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اگر بگڑی بناتے ہیں تو وہ تو ابھی آیا ہے نا، تو ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی بگڑی کون بناتا تھا؟ یہ ہمارے استاد کی بات ہے مفتی شاکر صاحب. ان سے پہلوں کی بگڑی کون بناتا تھا؟ کوئی نہیں بناتا تھا. ان سے پہلوں کی بگڑی اللہ بناتا تھا، وہ بہت اچھی بنا کے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی. تو شرکیہ قوالیوں سے بھی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب. قبروں پر سجدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ کو ہر گناہ معاف کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر لے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کر دوں. شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں. جیسے بیوی کھانا پکائے نہ پکائے آپ برداشت کر لیں گے، کپڑے میلے کچیلے کر دیں برداشت کر لیں گے، سوتی پڑی رہے آپ برداشت کر لیں گے، کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جائے آپ برداشت نہیں کرتے. یا غیرت کی بات آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز میں کیوں نماز چھوٹ گئی ہے ہو گیا وہ سب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو معاف کر دیں، لیکن کسی دوسرے کے در پہ ٹکا دیا اپنا سر، ٹھیک ہے اب تو ہو گیا الگ، اب تیرا معاملہ کیا ہے؟ جہنم والا. اس لیے قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ناریل پھوڑتے ہیں وہ بھی ایک فضول خرچی، اس سے ہم کو دوسروں کو بچانا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے بھیجے گئے، اخرجت للناس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو ناریل پھوڑنے سے روکنے کے لیے بھیجے گئے، اور ہم ہی وہاں پر یہ اس کی جگہ ہے وہ اس کی جگہ، آؤ یہاں پر کیا کرو فضول خرچی کرو. تو ان سب چیزوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. یہ جو سلسلہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، بہت بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے ویسا بند کر دو. اگر کسی علاقے میں جیسے پہلے چور ڈاکو ہوا کرتے تھے، تو وہ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ ہمارے علاقے میں پہلے سے چوری چلتے آ رہی ہے تو ہم بھی کریں گے، تو ان کا عمل جائز ہوگا ناجائز ہوگا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے سے اگر چلا آ رہا ہے تو اس میں باریک بات یہ ہے کہ پہلے تو ڈی جے نہیں تھا نا، پہلے کہاں تھا وہ؟ یہ تو اب بھی بنا نا. وہ کہاں سے پہلے سے تم نے اس کو ایڈ کر دیا اس کے اندر؟ یہ پہلے سے چلے آ رہا. پہلے تو ڈی جے نہیں تھے، وہ بجتے تھے ڈھول تماشے اور وہ چلتے تھے. تو وہ نہیں، وہ اس کے لیے کچھ الگ اصول بنائیں گے، بولے اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ایک تھوڑے سے الگ دشمنی والے ذہن میں یہ کر رہے ہیں کہ بولتے کہ وہ لوگ کرتے ان کا رہا تو ویسا کرتے، وہ لوگ اتنا خرچہ کرتے اپن ایسا کرے، خاموش بیٹھے تو کیسا ہوگا. یہ اس کا جواب ہمارے ایک حافظ صاحب نے دیا کہ کوئی اگر پیشاب گلاس میں لے کر پیتا ہے اور وہ کہتا دیکھو میں نے پیشاب پیا، کیا بول رہا دیکھو میں نے پیشاب، تو ہم غصے میں آ کے پاخانہ کھائیں گے؟ ہم غصے میں آ کے پاخانہ کھائیں گے؟ تو نے پیشاب پی کے بتا، میں پاخانہ کھا کے بتا، اعوذ باللہ من ذالک. ہم تو بولیں گے یار پاگل ہے. تو جو دوسرے خرافات کر رہے ہیں ان کی توڑ پہ کرنے کے لیے پاخانہ کھانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تو کر رہے، وہ ان کا بھگتیں گے. ہم یہ کر کے ہم اپنے لیے وبال نہیں بنا سکتے. تو اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ اتنا پیسہ جا رہا ہے. ابھی محمدیہ مسجد کا میں نے اعلان کیا 2 جمعہ پہلے کہ محمدیہ مسجد کے پیسے دینا ہے، جلدی سے جلدی جمع کرے. وہ بیچارے سال بھر سے پیسوں کے لیے اور یہاں اڑا رہے. کئی مسجدوں کے پیسے باقی ہے، ادھر دیہاتوں کے اندر مسجدیں بن رہی، طہارت کھانے نہیں ہے بول کے لوگ نماز کو نہیں آ رہے، وہ بیت الخلا نہیں بول کے جماعتیں نہیں بھیجنے آ رہی وہاں پہ. یہ تقاضے نہیں دکھ رہے اور ادھر خرچہ کرنے کے لیے. اب ایسے لوگوں کو جب رمضان میں زکوٰۃ نکالنے بولتے تو مولانا وہ قرضہ رہے تو زکوٰۃ رہتی، قرضہ ہے میرے اوپر تو زکوٰۃ رہتی. اس کو پوچھے ادھر کتنے لگا ہے؟ ارے یار وہ الگ ہے، بولے کیا الگ ہے.
کدھر ہم نے یعنی پھر میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، ہم کو ان سے محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے، واقعتاً ان کا کردار ہے یہاں پر دین زندہ کرنے کے لیے، کرنے کا کام ایک تھا کہ قرآن شریف پڑھ کے ہم بخشیں. کتنوں نے قرآن شریف ان کو بخشا؟ آج جھلے کھل رہے، بتاؤ ختم ہو گیا سب معاملہ. کتنے ایک قرآن شریف پورے گاؤں والے پیش کر دیں مجھے کہ ہم نے ایک قرآن شریف پڑھ کے بخشا ہے. یہ ان کے لیے کام کی چیز تھی، وہ ہم نے نہیں کی. اور جو نہیں کرنا تھا وہ، پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ شاعر کہتا ہے آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرے، آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو. اس لیے مختصراً ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. باقی ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اس سے بھی ہم خود کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ازار، یہ جو ازار ہے نا، یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اتنی سی ازار لینے میں ہم کو یار پوری زندگی نکل جاتی ہے اوپر. اتنی سی اوپر لینا ہے، صرف پوری زندگی بیانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں، بعض مسجد میں آئے میں اوپر چڑھا لی پھر اتار لی، یہ سب غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ ٹخنے سے نیچے ازار کا جو حصہ وہ پیر پر پڑا رہے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ معمولی بات ہے جہنم میں جانا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ عبد مسبل ازارہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازار لٹکانے والے کی، ازار ہو پینٹ ہو جو بھی ہو، ازار لٹکانے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتے. بولو، نماز پڑھ رہے دبا کے، تراویح ہو رہی 20 رکعت اور لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ بول رہے لا يقبل اللہ، اب میں قبول نہیں کرتا. تو کیا مطلب رہ گیا پھر؟ تو نماز کے اندر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ازار اوپر رکھنا ہے. نماز کے باہر بھی رکھنا چاہیے. یہ ہم لوگ تھوڑا سا کچھ الگ کرنے دیکھتے کہ بھائی نماز میں رکھنا چاہیے اوپر اور باہر گئے تو چلتا نہیں. تو باہر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کے سلسلے میں ایک تو میرا ایک چھوٹا سا ایک بیان ہے، اس سے پہلے ہوا تھا. بالوں کے متعلق اسلامی کے کیا رہنے، 20 منٹ کا وہ بیان ہے، اگر ہو تو اس کو سن لے، وقت ہو تو اس کو سن لے. اس میں وہ ساری چیزیں کہ بھائی سر کے بال ہے، مونچھ کے بال ہے، اور پھر داڑھی کے بال ہے، یہ جو ہے بچہ داڑھی کہتے ہیں اس کے کیا احکامات ہے، یہ بغل کے بال ہے، یہ جو ناک کے نیچے کے بال ہے، اور پیچھے کے حصے میں جو بال آتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بتایا گیا کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو بال کے متعلق اس میں ایک بات یہ ہے کہ بال جب سفید ہوتے ہیں تو ہر ایک کو جوان دکھنے کا شوق ہے، ہر ایک کو جوان رہنا، بوڑھا کسی کو ہونا نہیں. اور مرنے کی تو بات کرو ہی مت مولانا، مرنے کی تو بات کرو مت. ہم یہاں بوڑھا ہونے کے لیے تیار ہیں اور تم مرنے کی بات. تو سفید داڑھی ہوتی ہے تو فٹ سے جا کے کیا کیا لاتے ہیں، کالا لاتے ہیں، وہ لا کے فوراً سے وہ سب کام کر کے جوان ہو کے باہر آتے ہیں. تو وہ تھوڑا عجیب ہی دکھتا ہے انسان. جب انسان بناوٹی پن کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، عجیب دکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کی اجازت دی ہے، لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے کہ گھنا ہو، سرخ ہو. جیسے ابھی اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کبوتر کی گردن جیسی ہوتی ہے کالی، تو ویسا خضاب کرنے سے حضور نے کیا کیا، منع، یعنی کالا خضاب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا کالا خضاب لگانے، کیونکہ اللہ نے جو بنایا اس کو کیا کر رہا ہے، وہ بدل رہا ہے. تو کالا خضاب منع ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دیندار ہے، غیر دیندار ہے، وہ کیا ہے، وہ کالا خضاب کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو کالا خضاب بالکل نہیں کرنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. پھر کالا کرنے کے لیے کیا کرے، ڈارک براؤن خضاب کرے. کون سا والا کرے؟ ڈارک براؤن اگر کریں گے تو وہ کالے جیسا ہے لیکن کالا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس وعید سے ہم کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. تو اس لیے خضاب کرنے کے سلسلے میں تھوڑا چلنے میں یار، ہو رہے بوڑھے تو دکھو بوڑھے. ایک اگلی بات کرتا ہوں، ہو رہے بوڑھے تو دکھو نا بوڑھے، تاکہ کوئی رشتے کا پیام ہی نہ لے کے آ جائے. تو بوڑھے دکھتے رہو تاکہ لگے کہ بھائی باپ بن گئے، تاکہ لگے کہ بھائی دادا بن گئے، تاکہ لگے کہ بھائی پر دادا بن گئے. اس سے بھی ایک عزت اور اہمیت بڑھتی ہے. یہی کیا اہمیت کے لیے رہ گیا کہ بھائی آپ کیا کریں، ہمیشہ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ کیا کریں، بال کالے کریں. اس سے بھی بچنا چاہیے. تیسری بات اس کو بول کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طہارت کا مسئلہ ہے. طہارت، خاص کر دیہاتوں کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی گھر کی مستورات کو اور خود بھی اس کی پابندی کرو کہ جب بھی احتلام ہو جائے، احتلام یعنی انسان لذت حاصل کرے نیند کے اندر، اور اس کے بعد پانی نکل جائے، اس کو کہتے ہیں احتلام.
وہ جب بھی ہو جائے تو اس کے بعد زیادہ دیر تک ویسی حالت میں نہ رہے، فوراً غسل کر لے، فوراً کیا کر لے، یہ اچھی حالت نہیں ہے کہ انسان کیا کرے اس کے اندر وہ فوراً کیا کر لے، غسل کر لے۔ عورتوں کو بھی یہ کہے، حیض سے پاک ہو جاتی ہے عورتیں، بتاتے ہی نہیں گھر والے احکامات کے کہ حیض سے پاک ہو گئے تو فوراً نہانا ہے، فوراً نہانا ہے۔ اگر ایک سیکنڈ بھی باقی رہا نماز کا وقت اور حیض رک گیا تو وہ نماز اس کو پڑھنا پڑے گی، وہ نماز کیا کرنا پڑیں گی، وہ عورت کو پڑھنا پڑے گی۔ تو پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا تو یہ چیز کہ جب بھی احتلام ہو جائے، عورت ہو مرد ہو دونوں کو ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا کر لیں، غسل کریں۔ دوسری چیز یہ کھڑے ہو کے لگے ہوئے ہم بھی غیروں کی طرح، کوئی کھیت میں ادھر پیشاب کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی وہ کچھ تو اور ایسے بھی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، باتیں کرتے کرتے کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے پیشاب، کھڑے ہو کے پیشاب کر، تو ان کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے ہم کو اس سے بیماریاں لگی، سائنٹیفک بھی اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، تو اس سے بھی ہم کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں۔ تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کیا کریں، اور حیا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کیا کرے، بیٹھ کے طہارت اور پیشاب کرے، تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک کوشش کرے۔ دوسرا یہ کہ بھائی پانی استعمال کرے، وہ بھی طہارت ہے۔ ابھی بعض لوگوں کو جنازے کے اندر جب جنازے کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو مولانا اعلان کرتے ہیں نا، بھائی جو ساتھی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ جائے، وہ بہت سارے ویسے ہی رکے رہتے ہیں۔ تو اس کا لاجک یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس لیے نہیں آتے کہ ان کو نماز نہیں پڑھنی، بعض لوگ اس لیے نہیں آتے کہ طہارت سے نہیں ہے۔ اس کے وہ رکنے کی وجہ کیا، مولانا ٹینشن میں رہتے ہیں، یار اپنے سن رہے نہیں لوگ نہیں سننے کی وجہ کیا ہے کہ وہ طہارت سے ہی نہیں، لوگ تو بولتے کہ ہم طہارت سے نہیں، بولے تم کیا کر لو، پڑھ لو بولے۔ تو ہمیشہ جب بھی طہارت کرے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں، پانی نہیں ہے ٹیشو پیپر استعمال کرے، ٹیشو پیپر نہیں ہے تو ڈھیلا، جو بھی ایسی چیز جو پانی کو چوس لے وہ استعمال کر رہے، اس سے طہارت کیا ہو جائیں گے۔ کھیتوں میں اگر پانی نہیں ہے تو ڈھیلے تو رہتے نا، تو ڈھیلا لے کر چلے جائیں، اینٹ سے چلے، اینٹ سے کر لے، تو وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہمیشہ طہارت سے رہے، تاکہ نمازے کی جنازہ، باپ بیٹے کو باپ کی نماز جنازہ نصیب نہیں ہوگی، طہارت کی وجہ سے نہیں ہے، بولے کیا رہ گیا باپ کا پورا۔ تو اس لیے طہارت سے رہنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ازاروں کے بارے میں جو بتایا گیا اس کو باہر بھی ہم کیا کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش، حجاب کے بارے میں جو بتایا گیا اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو صفحے خالی ہے ان صفحوں کو پور کر